شمع صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پلیز, میرے ساتھ دوسرے بھی مہمان ہیں, میں ذرا ان کی طرف آ رہا ہوں, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز جب تک رہ سکتے ہیں. اچھا جی ارشد پرویز صاحب, آپ کی کیا خبریں ہیں؟ آپ نے سارا دن کیا دیکھا ہے, کیا ہوا ہے؟ خواجہ آصف صاحب جو ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کن کی طرف ہیں, وہ دوست کی طرف ہیں یا پارٹی کی طرف ہیں, مطلب عجیب سی چیزیں کر جاتے ہیں جو بعد میں سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہیں. کیا دیکھا سارا دن آپ نے سر؟ ماضی میں ایک پروگرام میں نا ارشد وحید چودھری صاحب اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے ان کی عادت نہیں تھی لیکن انہوں نے بات کاٹ کے کہی تھی اور خواجہ صاحب کے بارے میں کہی تھی کہ انہوں نے اپنا الیکشن بچایا تھا جبکہ اس وقت پارٹی سٹیک پر تھی, تو اس کے اوپر بات کر لیں گے. اچھا ایک افواہ یہ بھی تھی, میں نے ابھی ٹویٹ بھی کی کہ مسئلہ ایک نمبر کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ دوسرے نمبر کا ہے, جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا. یہ میرے پاس ابھی ایک بڑے مطلب ایکس بیوروکریٹ ہیں میرے دوست, میرے بزرگ, تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کہی. اب یہ بالکل جو شمع جنیجو صاحبہ نے کہا نا کہ افواہیں کون روکے گا, جب صحیح سامنے نہیں آئے گی تو افواہیں چلیں گی. میں اس موقع پہ جو ان سے نا شمع جنیجو صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. پلیز مجھے بتائیے گا کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس وقت میں قربانی کی سیاست دے رہی ہے اور اپنی پارٹی کی جو سیاست ہے اس کو بھی سٹیک پر لگایا ہوا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس مسلسل قربانی چل رہی ہے. کیا اس کے پیچھے کوئی باجوہ ڈاکٹرائن کے اگینسٹ کوئی ایجنڈا ہے یا کوئی اور ایجنڈا ہے, یا یہ صورتحال ایسی بنی کہ وہ رگڑے میں آ گئے؟ دیکھیے یہ جو آپ اگر جسٹ فار تھیوری میں یا جو مسلم جوریسپروڈنس میں, اس میں جب قربانی کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کی قربانی دے رہے تھے تو اللہ نے ان کو بیٹا ذبح نہیں کرنے دیا تھا, انہوں نے ان کی انٹینشن دیکھی تھی. تو قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری بورڈز جلا دیں کہ ہاں جی ہم قربانی دے رہے ہیں. آپ کو ایک چیز بچانی پڑتی ہے, آپ کو ایک نریٹو بنانا پڑتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی نریٹو نہیں ہے جو ہمیں فرسٹریٹ کرتا ہے کہ ہم نے 4 سال جو ان کا ووٹ کو عزت دو یا جو سویلین سپریمیسی کی ساری بات تھی اس پر ہم ان کے پیچھے لگے نا, ہم سب, آپ سب, میں اور بھی بہت سارے لوگ, ہم اس نیریٹو کے پیچھے لگے. ہم کوئی پی ایم ایل این سپورٹرز نہیں تھے لیکن ہم اس نیریٹو کے پیچھے لگے کہ یہ چیز ایک آئینی بالادستی کا جھنڈا اٹھا کر میاں صاحب چل رہے ہیں اور ان کی حد سے زیادہ پاپولیرٹی بڑھی. تو وہ پاپولیرٹی کیوں ختم ہوئی؟ ایک بات ہے نا کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت کڑوا سچ یہ ہے کہ ایون جو سندھ کو چھوڑ کر جو بھی باقی صوبے ہیں, اسپیشلی پنجاب, جو بھی پنجاب ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہو وہاں پر اگر عمران کھڑا ہو جائے تو وہ جیت جائے گا. وہ کیوں جیتے گا؟ کیونکہ وہ ایک بہت پاپولر نریٹو پر فائٹ کر رہا ہے جو کہ ہمارے جو عوام ہے ان کا جو چورن ہوتا ہے بیچنے والا وہ ہوتا ہے. اب میاں صاحب رائٹ سائڈ پر بھی ہو کر, قربانیاں دیکھ کر بھی وہ لوگ پیچھے ہیں. میں نے ان سے کئی بار, مریم سے بھی بات کی یا جتنے بھی وزراء ہیں یا ڈار صاحب سے, میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ جب جیلوں میں گئے یا ان کے ساتھ جو حالات ہوئے وہ ان سے کہیں زیادہ بدترین فزیکل اینڈ مینٹل ٹارچر سے گزرے. وہ کون روکتا ہے ان کو وہ چیز بولنے سے یا عوام کو دکھانے سے؟ 2019 میں جب میں خبریں میں کام کرتی تھی, کیونکہ میں نے کینسر سرجری کے بعد کالمز بھی نہیں لکھ پاتی, میرا بازو پیرالائزڈ ہے اور میں خبریں سے بھی میں نے تعلق ختم ہو گیا. تو 2019 میں یہاں پر مجھے ایک غیر ملکی سفارت خانے نے بلایا اور انہوں نے مجھے میاں صاحب کی تصویر دکھائی جس میں ان کے ریشز تھے بہت برے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو ریڈیشن کے تھرو سے پوائزن کیا گیا ہے. اب وہ چیز میں نے اس وقت ویریفائی کی, وہاں کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ میں 2-3 دوست تھے انہوں نے کہا ہاں. میں نے ڈار صاحب سے ویریفائی کی جب میاں صاحب پہنچے کہ کیا آپ نے دیکھے ان کے گردن کے ریشز, انہوں نے کہا ہاں. احسن اقبال تھے اور شاید دوسرے بھی کچھ وزراء تھے, سب نے ہاں کیا. وہ تصویریں انہوں نے شیئر کیوں نہیں کی؟ آپ اندازہ کریں آج بھی میاں صاحب کی وہ تصویر آ جائے کسی بھی اخبار کی اس پر, اور وہ جو میں نے اس وقت ہیڈ لائن, سپر ہیڈ لائن لگی تھی جس میں میں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو میاں صاحب کی تصویر میں دیکھ کر آئی ہوں
اور جو میاں صاحب کی ان ریشز کا انہوں نے ان کے فیملی ذرائع نے ویریفائی کیا ہے کہ ان کو ریشز تھے, ان کو ریڈیشن پوائزننگ کی گئی جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ ہوئے, وہ انہوں نے کیوں نہیں کی؟ تو وہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں نا بھائی. وہ کیوں نہیں اپنا حق پر ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جیت جائیں گے. نہیں, آپ ایسے نہیں جیت سکتے. آپ کو صرف انٹینشن نہیں چاہیے ہوتی, آپ کو آگے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر ہی آپ جہاد پر جائیں گے تو آپ لڑیں گے نا. ایسے ہی صرف نماز پڑھتے رہیں گے تو وہ تو آگے آ کر اس نے گردن کاٹ دینی ہے آپ کی جو کہ کٹ رہی ہے ان کی. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جو ان پر بھی جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, کتنا ان کے گھر پر ایک طوفان بدتمیزی ہے. میرے دروازے پر آ کر کوئی کھڑا ہو جائے اور ذرا سی چیخ مارے, میں دیکھتی ہوں کہ دوبارہ کیسے آتا ہے. ہر ایک کے لاز ہے نا, یہ اپنے لاز کو اپنے رائٹس کو نہیں جانتے. یہ ایک نوسر باز بندہ آیا ہے تسنیم حیدر, اس نے کتنے جھوٹے الزام لگائے ان پر, اور وہ صرف اس کے بعد چلا گیا ہے وہ ناصر بٹ اور ایک پرچی ہمیں دکھا رہا ہے. ارے بھائی تم تو اس پر چارجز لگاؤ, کرمنل آفنس. ہم مفت مشورہ میں ان کو دیتی رہتی ہوں لیگل, کہ آپ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ترجمان تھا تو آپ نوٹیفیکیشن مانگے, اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں 3 بار ملا ہوں, اس کی صرف ایک تصویر ہے میاں صاحب سے, تو وہ 3 بار کی آپ پروف کرے. اگر وہ پروف نہیں کرتا تو اس پر کرمنل آفینس ہے کہ یہ ایک قتل کی جھوٹی سازش کا الزام لگا رہا ہے. بہت سیریس قسم کا کرمنل آفینس ہے, اور ڈیفیمیشن کے الگ آپ ٹورٹ لا کے اندر آپ ان کو چارجز لگا سکتے ہیں. کیا انہوں نے کیے ہیں؟ نہیں, انہوں نے نہیں کیے. وہ سب چھٹیاں منانے چلے گئے. وہ بھی اس کا دیکھیں کہ حالانکہ ان کا ظاہر ہے, آپ ایک دم چھٹیاں منانے نہیں جاتے, آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ اتفاقاً ایک اسی دن ہوا تو اس پر بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کتنا کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ بھاگ گئے. تو یہ چیز, یہ جو ان کے جو اپنے میں دیکھ رہی تھی کہ سپورٹر وہ بڑے دل برداشتہ ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ سے, تو وہ جب تک خود نہیں لڑیں گے اور خود وہ ایک وہی بات کہ ایک جو آسرا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے سپورٹرز کے لیے آسرا ہو, وہ نہیں بنیں گے تو پھر وہ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں کوئی بھی فائٹ آگے یا پروسیڈ. درست کہہ رہی ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں جی. اپنے حق کے لیے اچھا, تو ایک راجا رزاق صاحب یو ایس اے سے بھی سوال کرنا چاہتے ہیں جی پلیز. ابھی ایک جو ہے نا یہ خبر میں پڑھ رہا ہوں, یہ بھی ہماری بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں, دی نیشن میں لکھتی ہیں. انہوں نے گروپ میں یہ لکھا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر ریٹائرمنٹ لیٹر ایشو, فیئر ویل ڈنر میں آپ کے شروع میں ہی میں نے کہا یہ آئے نہیں تھے جی. جی گو اہیڈ میم. میں نے آپ کے شروع میں ہی پروگرام میں کہا کہ یہ بہت خوفناک قسم کی افواہ ہے. اچھا, اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بھی کسی سے بات ہوئی تھی, سندیلا صاحب جانتے ہیں, باقی دوست بھی, ان کی انفارمیشن بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے, تو ان سے میں کوشش کی کہ بات نکلواؤں کہ کس کو لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ نہ پی ٹی آئی والوں کا لگ رہا ہے اور نہ جو ہے مسلم لیگ کا لگے گا, بلکہ جرنیل جو ہے نا وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے. تو اس سے ہنٹ یہ ملا ہے کہ شاید تیسرے اور چوتھے نمبر کی باری آ جائے, پہلے 2 فارغ. ٹھیک ہے, لیکن یہ ابھی اس پہ ساری قیاس رائیاں کی جا سکتی, جیسے ابھی شمع جنیجو نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور پتہ نہیں کس قسم کی قیاس رائیاں, تو یہ اسی میں سے ایک یہ قیاس رائی ہے. جب تک نام سامنے آئے, میں نے تو فوراً, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن میں نے تو جب یہ افواہ چلی تو میں نے فوراً وہی بات کہ فوراً میسج کیا کنسرنڈ اتھارٹیز کو. کنسرنڈ اتھارٹیز آپ کی ڈیفینس منسٹری ہوتی ہے اور آپ کا پنڈی ہوتا ہے, جی ایچ کیو ہوتا ہے. میں نے دونوں سے پوچھا, ان کا شدید اور بہت ہی بدترین افواہ ہے, اور اس پر میں نے ٹویٹ کیا فوراً. پہلے تو میں نے لکھا افواہوں کی فیکٹری, کیونکہ میں نہیں, میرا ایک وہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ ایتھکس کو لے کر چلتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی سینسیشن پھیلاؤں اور یہ. لیکن جب میں نے 2-3 ٹویٹس دیکھے اگین بڑے بڑے ناموں کے, اور تو پھر میں نے لکھا کہ یہ مکمل افواہ ہے. مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہوتے ہیں تو آپ ایک فون نہیں ملا سکتے یا ایک میسج نہیں کر سکتے اپنی ریٹنگز یا آرٹیز لینے کے لیے. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ پاپولر جو ایک چیز ہوتی ہے, آپ بے شک غلط بات کریں لیکن پاپولر بات کریں, تو آپ کو بعد میں وہ جھوٹ, اور پھر وہ معذرت بھی نہیں کرتے اس جھوٹ پر. لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے کہ یہ چیز میں نے فوراً ہی پتہ کی, تو پتہ